ایک آدمی تھا جس نے پوری زندگی عبادت کی، لیکن قبر میں اسے صرف ایک کوڑا لگا اور وہ ایک کوڑا اس کی قبر کو آگ سے بھر گیا۔ کیا صرف ایک چھوٹی سی غلطی انسان کو ایسے انجام تک پہنچا سکتی ہے؟ یہیں سے ہماری آج کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ رمضان رحمتوں کا، مغفرت کا مہینہ ہے، جہاں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر اسی مہینے میں موت آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا سچ میں رمضان میں مرنے والا جنت میں جاتا ہے؟ اور جب رمضان ختم ہوتا ہے اور شیطان آزاد ہوتا ہے تو کیا وہ مسلمانوں سے بدلہ لیتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں انہی سوالوں کا جواب تلاش کریں گے۔ السلام علیکم دوستو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو قبر میں 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا۔ وہ بندہ دعا کرتا رہا، روتا رہا، یہاں تک کہ سزا کم ہو کر ایک کوڑا رہ گیا۔ جب وہ ایک کوڑا مارا گیا تو اس کی قبر آگ سے بھر گئی۔ جب آگ بجھی اور اسے ہوش آیا، اس نے فرشتوں سے پوچھا، مجھے یہ کوڑا کیوں مارا گیا؟ انہوں نے جواب دیا، ایک دن تو نے بنا وضو نماز پڑھی تھی اور ایک بار تو کسی مظلوم اور بے بس کے پاس سے گزرا تھا، تو اس کی مدد کر سکتا تھا پر تو نے اس کی مدد نہ کی۔ پیارے دوستو، ایک بار دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، بنا وضو نماز اور ایک مجبور کی مدد نہ کرنا اتنا بھاری پڑ گیا۔ یہی نہیں، حضرت سیدنا حارث محاسبی رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک شخص اناج تولنے کا کام کرتا تھا، پھر اس نے وہ کام چھوڑ دیا اور عبادت میں لگ گیا۔ جب اس کی موت ہوئی، اس کے دوستوں نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا، میں جس برتن سے اناج ناپتا تھا اس میں تھوڑی سی مٹی جمی رہتی تھی، میں اسے ٹھیک سے صاف نہیں کرتا تھا، اس وجہ سے ہر بار تھوڑا اناج کم نکلتا تھا، میں اسی غلطی کی وجہ سے عذاب میں ہوں۔ پیارے ناظرین، یہ سن کر روح کانپ جاتی ہے۔ ایک اور آدمی تھا جو ترازو کا کانٹا صاف نہیں کرتا تھا اور اسی طرح چیزوں کو تول دیا کرتا تھا۔ جب اس کی موت ہوئی، اس کی قبر میں عذاب شروع ہو گیا۔ لوگوں نے اس کی قبر سے چیخنے کی آوازیں سنی۔ کچھ نیک لوگوں نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کی برکت سے اس کا عذاب ختم کر دیا۔ یہ دونوں حکایتیں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ دھوکہ دے کر تھوڑا زیادہ مال مل سکتا ہے، لیکن ایسی کمائی کس کام کی؟ اکثر حرام کا مال دنیا میں ہی مصیبت بن جاتا ہے۔ کچھ پیسہ ڈاکٹروں کی فیس میں چلا جاتا ہے اور کچھ دوائیوں میں ختم ہو جائے یا پھر کسی اور جگہ پر لگ جائے۔ اگر دنیا میں بچ بھی گیا تو آخرت میں کیا ہوگا؟ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس کو رمضان کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، جس کی موت یوم عرفہ کے دن ہوئی وہ بھی جنت میں جائے گا، اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں ہوئی وہ بھی جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ! مسلمانوں کے لیے کتنی بڑی خوشخبری اور اچھی بات ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رمضان میں مردوں سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا، مرحوم ہے وہ شخص جس نے رمضان پایا اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ سوچئے، جب جنت کے دروازے کھلے ہوں، جہنم کے دروازے بند ہوں اور شیطان زنجیروں میں قید ہو، پھر بھی اگر انسان نہ بدلے تو کب بدلے گا؟ اور ابھی کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ رمضان کے ختم ہوتے ہی ایک اور منظر شروع ہوتا ہے جو ہمارے لیے بہت ہی بڑی چیتاونی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا مہینہ بہت ہی برکتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے، ان میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شرکت شیطان قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ سچ میں مرحوم رہا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور رحمت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان کے دنوں میں مسجدیں بھر جاتی ہیں، نیک کام آسان لگتے ہیں، گناہ کچھ کم ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے شیطان آزاد ہو جاتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے؟ گناہ بڑھنے لگتے ہیں،
خاص کر عید کے دن ایسا لگتا ہے جیسے شیطان جو پورے مہینے سے قید تھا اب غصے میں آ کر ساری کمی پوری کرنا چاہتا ہے۔ منورنجن کی جگہ بڑھ جاتی ہے، بے پردہ عورتیں اور مرد اکٹھے ہوتے ہیں، نئی فلمیں لگ جاتی ہیں، ڈرامہ شروع ہو جاتا ہے، کئی لوگ پھر غافل ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی یاد میں ہیں اور وہ اللہ کی یاد سے دور نہیں ہوتے۔ پیارے دوستو، اب ایک چھوٹا سا عجیب واقعہ سنیے جو آپ کے دل کو لگ جائے گا۔ ایک شہر میں ایک مجوسی یعنی آگ کا پجاری رہتا تھا۔ رمضان کے مہینے میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار گزر رہا تھا۔ اس کا بیٹا کھلے عام کچھ کھانے لگا۔ مجوسی نے اسے تھپڑ مارا اور کہا، تجھے رمضان میں مسلمانوں کے بازار میں کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ بیٹے نے کہا، آپ بھی تو کھاتے ہیں۔ تبھی مجوسی بولا، ہاں میں کھاتا ہوں پر گھر میں چھپا کر کھاتا ہوں، میں مسلمانوں کے رمضان کی بے ادبی نہیں کرتا۔ کچھ ہی وقت بیتا تھا کہ اس مجوسی کی موت ہو گئی۔ کسی نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ بہت خوش ہے اور جنت میں گھوم رہا ہے۔ حیرانی سے پوچھا، تو آگ کا پجاری تھا، پھر جنت میں کیسے؟ اس نے جواب دیا، جب میری موت کا وقت آیا تو رمضان کے احترام کی وجہ سے اللہ نے مجھے ایمان کی دولت دے دی اور میں ایمان پر مر گیا۔ ذرا سوچئے، ایک غیر مسلم جس نے صرف رمضان کا آدر ادب کیا، اسے مرنے سے پہلے ایمان نصیب ہو گیا۔ اور ہم کتنے لوگ رمضان میں کھلے عام روزہ نہیں رکھتے، سگریٹ پیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، بنا شرم کے کھاتے ہیں۔ جو لوگ روزے میں کھلے عام کھاتے ہیں، ان کے بارے میں ڈر ہے کہ ان کی موت کہیں کفر پر نہ ہو۔ جب آدمی اتنی بے شرمی کے ساتھ گناہ کرتا ہے تو اس کا اثر سب سے پہلے دل پر ہوتا ہے کہ اس کے دل میں بالکل اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف نہیں ہے، اور اس کے دل میں اللہ کے احکام کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ ایک انسان وہ ہوتا ہے جو چھپ کر گناہ کرتا ہے، اور یہ انسان وہ ہے جو کھلے عام گناہ کرتا ہے۔ جب کھلے عام کوئی روزے میں کھا رہا ہوتا ہے اور اگر اسے کوئی ٹوک دے کہ رمضان میں کھلے عام نہ کھاؤ تو وہ الٹا اسی کو نصیحت دینا شروع کر دیتا ہے کہ تو کون ہوتا ہے مجھے کھانے سے روکنے والا۔ تو ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنا چاہیے۔ پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ جب پیغمبروں نے ایمان کی دعوت دی تو لوگوں نے برا بھلا کہہ کر ضد میں آ کر خدا کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور اب بھی یہی حال ہے۔ پیارے ناظرین، روح بیان میں ہے کہ جو انسان ناپ تول میں کمی کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، قیامت کے دن اسے جہنم کی گہرائی میں ڈالا جائے گا۔ دو آگ کے پہاڑوں کے بیچ بٹھا کر کہا جائے گا، انہیں تولو۔ جب وہ تولے گا آگ اسے جلا دے گی۔ آج تھوڑی سی گرمی برداشت نہیں ہوتی تو سوچو آخرت میں کیا ہوگا۔ حرام کمائی دنیا میں بھی سکون نہیں دیتی اور آخرت میں بھی چین نہیں۔ اپنے حال پر رحم کیجیے۔ اب ہم آپ کو ایک اور مشہور واقعہ سناتے ہیں، ذرا غور سے سنیے، وہ بھی چھوٹا اور دل کو دہلا دینے والا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان گناہوں سے توبہ کر چکا تھا۔ 70 سال تک لگاتار عبادت کرتا رہا، رات جاگتا، دن میں روزہ رکھتا، سائے میں نہیں بیٹھتا، اچھا کھانا نہیں کھاتا۔ جب اس کی موت ہوئی، دوستوں نے خواب میں پوچھا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا، اللہ نے میرا حساب لیا اور گناہ معاف کر دیے، لیکن ایک لکڑی اٹھا کر میں نے بنا اجازت اپنے دانتوں کو صاف کیا تھا، وہ حقوق العباد کا معاملہ تھا، میں معاف نہیں کروا سکا، اسی لیے جنت سے روک دیا گیا ہوں۔ 70 سال کی عبادت اور ایک دن کا ہم کتنی بڑی امانتوں کو کھا جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کچھ نہیں ہوگا، موت ایک دن ضرور آئے گی، نرم بستر چھوڑ کر مٹی کی قبر میں جانا ہوگا، روشنی سے اندھیروں کی طرف بڑھنا ہوگا، اس وقت پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، پر اس وقت پچھتاوا کام نہیں آئے گا۔ ابھی موقع ہے، توبہ کیجیے، نماز اور روزے کی پابندی کیجیے۔ پیارے دوستو، اب ذرا اپنے دل سے پوچھیے، ہم کون سی راہ پر ہیں؟ کیا ہم نے ناپ تول میں کبھی کمی کی ہے؟ کیا ہم نے کسی کا حق دبایا؟ کیا ہم نے کسی کو بنا سوچے کسی پر الزام لگایا؟ یا ہم نے رمضان میں بھی گناہ ہلکا سمجھا؟ یاد رکھیے، ایک کوڑا ایک دن کا، تھوڑی سی مٹی، تھوڑا سا جھوٹ، یہ سب چھوٹی باتیں لگتی ہیں اور یہی باتیں آخرت میں بھاری ہو سکتی ہیں۔ موت اچانک آتی ہے، کسی کو بتا کر نہیں آتی، کسی کو موقع دے کر نہیں آتی۔
नरम बिस्तर छोड़कर मिट्टी की जमीन पर लेटना होगा, रोशनी छोड़कर अंधेरे में जाना होगा। वहाँ ना दौलत काम आएगी, ना ही शोहरत, ना चालाकी, सिर्फ अमल। रमज़ान एक मौका है गुनाहों से सच्ची तौबा का, नमाज और रोज़े की पाबंदी का मौका, कमाई छोड़ने का मौका, दूसरों का हक अदा करने का मौका। और अगर किसी को रमज़ान में मौत आ जाए तो रोज़े की हालत में इंतकाल, तो रिवायतों के मफ़हूम में बड़ी खुशखबरी आई है। लेकिन असली काम क्या है? सिर्फ इंतज़ार करना नहीं, बल्कि अपने अमल को दुरुस्त करना। या अल्लाह, अगर इस बयान में कुरान, हदीस या किसी रिवायत के मफ़हूम को समझाने या बयान करने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो तू उसे माफ़ फरमा और हमें हक बात कहने और समझाने की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।